اچھا، انسانی دماغ بھی نا کمال کی چیز ہے. آپ سوچیں، صرف 12 واٹ بجلی، ایک چھوٹا سا LED بلب جتنی انرجی لیتا ہے یہ. جی بالکل. اور اس میں وہ چہرے پہچان لیتا ہے، مسئلے حل کر لیتا ہے، نئی چیزیں سوچتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو AI کو یہی کام کرنے کے لیے کتنی زیادہ اربوں واٹ بجلی اور بڑے بڑے سسٹمز چاہیے. یہ واقعی حیران کن تضاد ہے. بالکل. اور یہیں سے پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اگر ہمارا دماغ اتنا زبردست ہے تو آج کل یہ توجہ کیوں نہیں ٹکتی؟ ذرا سی دیر میں دھیان بڑھ جاتا ہے، ہر طرف خلفشار. جی، اور یہی آج ہمارا موضوع ہے. ہم بات کریں گے ڈیپ ورک کی، یعنی گہری توجہ سے کام کرنے کی. ڈیپ ورک. جی، یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جب آپ پوری طرح سے، مطلب بغیر کسی بھٹکاؤ کے، اپنی ساری ذہنی صلاحیت کسی ایک بامانی کام پر لگا دیتے ہیں. کیل نیوپورٹ جیسے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف آپ کے کام میں ایک نئی قدر پیدا کرتا ہے، آپ کی مہارت بڑھاتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی آسانی سے نقل نہیں ہو سکتی. تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ گہری توجہ اتنی ضروری کیوں ہو گئی ہے، کیا چیزیں ہیں جو ہمارا دھیان بھٹکاتی ہیں، اور سب سے اہم بات کہ اس سپر پاور کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جی. ہم کیل نیوپورٹ کی تحقیق، پیوش سورانا جیسے لوگوں کے تجربات، اسانا جیسے پلیٹ فارمز کی رپورٹس، ان سب پر بات کریں گے. اور ایک ایک منفرد زاویہ ابو عمار زاہد الراشدی صاحب کا بھی دیکھیں گے کہ کیسے بڑے پیمانے پر بے خبری بذات خود ایک خلفشار بن سکتی ہے. بالکل، مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ آج کے دور میں توجہ کو مرکوز رکھنا کیوں اتنا اہم ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں. چلیں تو شروع کرتے ہیں. یہ جو سپر پاور کی بات ہو رہی ہے، آج کی معیشت میں اسے اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ واقعی اتنی بڑی بات ہے یا بس ایک نیا ٹرینڈ ہے؟ نہیں، یہ صرف ٹرینڈ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی ضرورت بن چکی ہے. اس کے دو موٹی موٹی وجوہات ہیں. اچھا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے بدل رہی ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ نے ایک ڈگری لے لی اور ساری زندگی اسی پر گزار دی. اب تو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلسل نئی اور مشکل چیزیں سیکھتے رہیں اور تیزی سے سیکھیں. یعنی لرننگ کرو بہت تیز ہو گیا ہے. بالکل. اور دوسری وجہ ہے مقابلہ. آج کل مقابلہ صرف آپ کے شہر یا ملک تک محدود نہیں رہا. صحیح. آپ کا مقابلہ پوری دنیا سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف کام نہیں کرنا بلکہ اعلیٰ معیار کا کام کرنا ہے، بہترین کام کرنا ہے، اور وہ بھی جلدی کرنا ہے. تو گہری توجہ آپ کو یہ دونوں چیزیں دیتی ہے، مشکل چیزیں جلدی سیکھنے کی صلاحیت اور بہترین کام تیزی سے کرنے کی صلاحیت. اچھا. چاہے آپ IT مینیجر ہوں جنہیں نئی ٹیکنالوجی سمجھنی ہے، یا اکاؤنٹنٹ ہوں جنہیں نئے ٹیکس قوانین دیکھنے ہیں، یا سافٹ ویئر انجینئر جنہیں نئی زبانیں سیکھنی ہیں. تو یہ تو ہوئی کام کاج پروفیشنل لائف کی بات. کیا اس کا ہماری ذاتی زندگی، ہماری خوشی یا اطمینان سے بھی کوئی لینا دینا ہے؟ اطمینان ایک مقصد کا احساس بھی دیتی ہے. اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جب آپ کسی مشکل لیکن بامانی کام میں پوری طرح ڈوب جاتے ہیں نا، تو ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. ماہرین اسے فلو سٹیٹ کہتے ہیں. فلو سٹیٹ؟ ہاں، سنا ہے. جی، یہ وہ کیفیت ہے جب آپ وقت اور جگہ سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مکمل طور پر مگن ہو جاتے ہیں، اور یہ تجربہ اپنے آپ میں بہت خوشگوار ہوتا ہے. تحقیق یہ بتاتی ہے، جیسا کہ نیوپورٹ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہ جس چیز پر ہم توجہ دیتے ہیں وہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے. تو جب آپ اپنی توجہ سطحی چیزوں سے ہٹا کر گہرے بامانی کام پر لگاتے ہیں تو آپ کی زندگی آپ کو زیادہ بھرپور، زیادہ بامقصد محسوس ہوتی ہے. یہ تو بہت دلچسپ بات ہے. اچھا، تو اس ڈیپ ورک کا جو الٹ ہے وہ شیلو ورک، یہ کیا بلا ہے اور اس میں مسئلہ کیا ہے؟ شیلو ورک یعنی سطحی کام، یہ وہ کام ہے جن میں زیادہ ذہنی مشقت نہیں لگتی. جیسے ای میلز کا جواب دینا، جلدی میٹنگز میں شرکت کر لینا، سٹیٹس اپڈیٹس بھیجنا، سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ کر دینا. یہ وہ کام ہیں جو آپ اکثر خلفشار کے دوران بھی کر سکتے ہیں. اچھا. اسے بعض اوقات کام کے بارے میں کام بھی کہتے ہیں. مطلب آپ اصل کام نہیں کر رہے بلکہ اس کے ارد گرد کے انتظامی کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا؟ کرنے تو ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ مقدار کا ہے. ریسرچ، جیسے اسانا کی ایک بڑی سٹڈی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اوسطاً جو علم پر مبنی کارکن ہے، یعنی نالج ورکر، وہ اپنا تقریباً 60% وقت
اسی شیلو ورک میں گزار دیتا ہے۔ 60%؟ او خدایا! جی ہاں، اب آپ سوچیں اگر 60% وقت ان سطحی کاموں میں جا رہا ہے تو پھر اصل گہرے تخلیقی کام کے لیے وقت کہاں بچا؟ صحیح بات ہے۔ اور اس پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے مصروفیت کا کلچر۔ ہاں یہ تو ہے، ہر کوئی بس بزی نظر آنا چاہتا ہے۔ بالکل، لوگ یہ دکھانے پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ وہ کتنے مصروف ہیں آج، اتنی ای میلز بھیجیں، اتنی میٹنگز اٹینڈ کی، بجائے اس کے کہ انہوں نے اصل میں کیا ویلیو، کیا قدر پیدا کی۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پیداواری صلاحیت صرف گھنٹے گننے سے نہیں آتی۔ کیل نیوپورٹ کا فارمولا ہے پروڈکٹیوٹی از ایکوز ٹو ٹائم اسپینٹ انٹو انٹینسٹی آف فوکس، یعنی آپ نے کتنا وقت لگایا ضرب آپ کی توجہ کی شدت کتنی تھی۔ شیلو ورک میں شدت کم ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ جو خلفشار ہے جس کا ہم شروع سے ذکر کر رہے ہیں، اس کی کیا کیا قسمیں ہیں اور یہ ہماری توجہ پر اثر کیسے ڈالتا ہے؟ خلفشار تو جی کئی قسم کا ہے، کچھ تو بالکل سامنے کا ہے، بیرونی خلفشار، جیسے دفتر کا شور، کوئی آ کر بات شروع کر دے۔ ہاں یہ تو روز کا مسئلہ ہے۔ پھر ہوتا ہے اندرونی خلفشار، آپ کے اپنے خیالات، کوئی پریشانی، کوئی ادھورا کام جو ذہن میں اٹکا ہوا ہے۔ اور آج کل کا سب سے بڑا افریت ٹیکنالوجی سے متعلق خلفشار، فون کی گھنٹیاں، نوٹیفیکیشن، سوشل میڈیا، ای میلز جو ہر وقت آپ کی توجہ مانگ رہی ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ پھر آپ کا ماحول بھی خلفشار پیدا کر سکتا ہے، اگر آپ کی میز بے ترتیب ہے، چیزیں بکھری پڑی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا خلفشار ہے ملٹی ٹاسکنگ کی کوشش کرنا۔ ملٹی ٹاسکنگ؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ کام کرنے کا طریقہ ہے، ایک ساتھ 2-3 کام۔ جی، یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ اصل میں ہمارا دماغ ایک وقت میں ایک ہی چیز پر صحیح طرح توجہ دے سکتا ہے۔ جب آپ تیزی سے کاموں کے درمیان سوئچ کرتے ہیں نا، ہاں، تو ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں توجہ کا بچا کھچا اثر یا اٹینشن ریزیڈیو۔ اٹینشن ریزیڈیو، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایک کام چھوڑ کر فوراً دوسرے پر جاتے ہیں تو آپ کی توجہ کا کچھ حصہ پچھلے کام پر ہی اٹکا رہتا ہے، وہ پوری طرح نئے کام پر منتقل نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اور تحقیق بتاتی ہے کہ ایک معمولی سی رکاوٹ، جیسے آپ نے کام چھوڑ کر صرف اپنا فون چیک کیا، اس کے بعد بھی آپ کو اپنی پوری توجہ واپس اسی کام پر لانے میں 20 منٹ سے زیادہ لگ سکتے ہیں۔ 20 منٹ صرف ایک فون چیک کرنے سے؟ جی ہاں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ دن میں ہم کتنی بار ایسا کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف کام کا معیار گرتا ہے، بلکہ کام مکمل کرنے میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور ذہنی تھکاوٹ الگ ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کن بات ہے۔ ایک نظر فون پر ڈالنا بھی اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے؟ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ تو ہوئے ذاتی اور ٹیکنالوجی کے خلفشار۔ ایک اور قسم کے خلفشار کا ذکر ابو عمار زاہد الراشدی صاحب کرتے ہیں، جو ایک وسیع تر زاویہ ہے۔ وہ اسے بے خبری کا بحران کہتے ہیں۔ بے خبری کا بحران؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ اس سے ان کی مراد ہے کہ اپنے ارد گرد کے جو بڑے حالات ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سے نظریاتی چیلنجز درپیش ہیں، مخالفین کیا طریقے استعمال کر رہے ہیں، معاشرے میں کیا رجحانات چل رہے ہیں، ان سب سے لا علم رہنا یا ان پر گہرائی سے غور نہ کرنا۔ اچھا۔ یہ بھی ایک طرح کا خلفشار ہے، لیکن یہ انفرادی سطح کا نہیں بلکہ اجتماعی سطح کا ہے۔ جس طرح ذاتی خلفشار ہمیں اپنا کام مؤثر طریقے سے کرنے سے روکتا ہے، اسی طرح یہ اجتماعی بے خبری یا عدم توجہ جو ہے، یہ معاشروں یا گروہوں کو صحیح حکمت عملی بنانے، بدلتے حالات کا صحیح تجزیہ کرنے اور بروقت رد عمل دینے سے روکتی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کی اجتماعی کمزوری پیدا کرتی ہے۔ جی بالکل، یہ ہمیں غیر محسوس بیرونی اثرات یا ان قوتوں کے لیے زیادہ کمزور بنا سکتی ہے جو ہماری اجتماعی توجہ اور ترجیحات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ یہ تو ایک بالکل مختلف لیکن بہت اہم زاویہ ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں حل کی طرف۔ یہ جو تمام قسم کے خلفشار ہیں، ذاتی، ڈیجیٹل، اندرونی اور یہ وسیع تر بے خبری بھی، ان سب سے نمٹ کر آخر یہ گہری توجہ پیدا کیسے کی جائے؟ کیا کچھ عملی طریقے ہیں، کچھ ٹپس؟ جی ہاں، بالکل ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں بلکہ ایک مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ کیل نیوپورٹ نے اس کے لیے 4 بنیادی فلسفے یا آپ کہہ لیں کہ طرز عمل بتائے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی ایک اپنی شخصیت، اپنے کام کی نوعیت کے حساب سے چن سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ گہری توجہ کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ کیسے بنایا جائے۔ 4 فلسفے وہ کیا ہے؟ پہلا ہے ردمک،
اس میں آپ روزانہ ایک مخصوص وقت جیسے 90 منٹ کا ایک بلاک یا 2 بلاک صرف گہرے کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، روزانہ ایک ہی وقت پر۔ اسے ایک ردم بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، روزانہ تھوڑا وقت۔ جی، دوسرا ہے بائی ماڈل۔ اس میں آپ اپنا وقت تقسیم کر لیتے ہیں، جیسے کچھ دن یا کچھ ہفتے آپ مکمل طور پر گہرے کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور باقی وقت میں دوسرے سطحی کام کرتے ہیں۔ جیسے بل گیٹس کے مشہور تھنک ویکس ہیں، وہ سال میں 2 ہفتے بالکل الگ تھلگ ہو کر صرف سوچنے اور پڑھنے پر لگاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑے پیمانے پر ہوا۔ جی، تیسرا ہے موناسٹک۔ یہ سب سے سخت ہے۔ اس میں آپ سطحی کاموں کو تقریباً بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں اور زیادہ تر وقت گہرے کام میں ہی گزارتے ہیں۔ یہ شاید ہر کسی کے لیے ممکن نہ ہو، زیادہ تر مصنفین یا محققین کے لیے موضوع ہے۔ اور چوتھا ہے جرنلسٹک۔ اس میں آپ جب بھی جہاں بھی موقع ملے فوراً گہرے کام میں لگ جاتے ہیں، جیسے 2 میٹنگز کے درمیان اگر 1 گھنٹہ ملا تو فوراً اپنا اہم کام نکال کر بیٹھ گئے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ذہنی ڈسپلن اور پریکٹس چاہیے۔ صحیح۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک طریقہ چنیں جو آپ کے حالات کے مطابق ہو اور پھر اس پر قائم رہیں۔ ان فلسفوں کے علاوہ ہمارے ماحول اور ہماری عادتوں کا کتنا کردار ہے؟ بہت زیادہ۔ ماحول اور عادتیں یہ ایک طرح سے آپ کے قوت ارادی کو یعنی ول پاور کو بچانے کا طریقہ ہیں، کیونکہ قوت ارادی محدود ہوتی ہے، آپ ہر وقت اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو ماحول اور عادات کیسے مدد کرتی ہیں؟ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔